السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ الحمدللہ تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 176 ہے، جس میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 164 سے 170 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سب سے پہلے آیات کا ترجمہ۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العالمین مسلسل بنی اسرائیل کا ذکر کر رہا ہے، اور پچھلی جو درس ہمارا ہوا اس کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے سنیچر والوں کا ذکر کیا تھا، ایک قوم کے جس سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سنیچر کے دن شکار نہیں کرو گے۔ اب ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ایسی ہوئی کہ سنیچر کو مچھلیاں زیادہ نظر آتی، عام دنوں میں کم نظر آتی، تو انہوں نے گلی نکالی کہ جمعہ کو جال باندھتے اور اتوار کو جال کھول لیا کرتے تھے، جو کہ حرام تھا۔ سنیچر کو شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو بتانے کے بعد کہ انہوں نے یہ گناہ کیا، اس کے آگے ذکر کرتا ہے کہ اس قوم کے حالات کیا بنے۔ جب انہوں نے یہ گناہ کیا تو روکنے والا کون تھا، نہ روکنے والا کون تھا، اللہ ان کا ذکر آج کی آیات میں کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا، یعنی اب کیا ہوا، بنی اسرائیل میں 3 ٹکڑے ہو گئے، اس قوم میں 3 ٹکڑے ہو گئے، ایک گناہ کرنے والے، ایک نہ کرنے والے، نہ روکنے والے، اور ایک کرتے بھی نہیں تھے اور روکتے بھی تھے، جو کہ حق پرست تھے۔ تو وہ لوگ جو روکا کرتے تھے ان سے ان لوگوں نے جو نہیں کرتے تھے کیا کہا، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، جب ان میں سے ایک امت نے ان سے کہا کہ تم کیوں نصیحت کرتے ہو ایسی قوم کو کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں معاف کر دے، چاہے تو انہیں عذاب دے دے، ہلاک کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے، اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے، دردناک عذاب دے، اس سے تمہیں کیا لینا دینا ہے، کیوں تم انہیں نصیحت کرتے ہو؟ تو نصیحت کرنے والوں نے کہا معذرتاً، اللہ کی طرف ہم معذرت کرنا چاہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ سدھر جائیں، ہو سکتا ہے ان کے دل میں ڈر پیدا ہو جائے۔ یعنی اس قوم نے کہا کہ تم کیوں انہیں روک رہے ہو، بار بار سمجھا رہے ہو، اب چاہے اللہ انہیں ختم کر دے یا انہیں عذاب دے دے، تمہیں کیا لینا دینا ہے؟ تو انہوں نے کام اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اللہ کی طرف سے حجت پوری ہو جائے، ورنہ اللہ ہم سے پوچھے گا قیامت کے دن، اور ہو سکتا ہے ہمارے سمجھانے سے کبھی یہ ڈر کر باز آ جائیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ،
फिर जब उन्होंने भुला दिया उस चीज को जिसकी नसीहत की गई, अंजैना लदीना यनहौना अनिस्सू, हमने उन लोगों को निजात दे दी जो बुराई से रोका करते थे, और जुल्म करने वालों पर हमने बुरा अजाब, जिल्लत वाला अजाब भेजा उनके गुनाह के नतीजे में। यानी अल्लाह ताला ये बात बता रहा है कि जब अल्लाह का अजाब आया तो सिर्फ उस कौम पर नहीं आया जो गुनाह करती थी, उन पर भी आया जो गुनहगारों में रहकर गुनाह से रोकते नहीं थे। बचाया किनको? अल्लाह ने, सिर्फ रोकने वालों को। यानी अगर किसी बस्ती में गुनाह हो रहा है तो आपको रोकना पड़ेगा, नहीं रोकोगे तो उनके साथ आप पर भी अजाब आएगा। अल्लाह ताला यहीं पर उनके बारे में बात बता रहा है। फलम्मा आतौ अम्मा नुहु अन्हु, अब अल्लाह अजाब बता रहा है कि जब उन लोगों ने वही किया जिससे रोका गया तो हमने उनको कहा है कि तुम जलील बंदर बन जाओ। यानी अल्लाह ताला ने उनके चेहरों को बंदरों के चेहरे से बदल दिया। वइस्तअज़्ज़ना रब्बुक, और जब आपके रब ने इस चीज को लिख दिया, नसीहत कर दी, बता दिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कयामत तक उन लोगों के ऊपर ऐसे लोगों को भेजेगा जो उन्हें दर्दनाक अजाब देंगे। यानी अल्लाह ताला इस कौम से इतना नाराज हो गया कि अल्लाह ने कहा कि अगर ये नहीं सुधरेंगे ना, जब तक बुरे रहेंगे तब तक कयामत तक इन पर जालिम आते रहेंगे और जुल्म करते रहेंगे। यकीनन अल्लाह ताला जल्दी बदला लेने वाला भी है और अल्लाह ताला माफ करने वाला और रहम करने वाला भी है। अल्लाह ताला अपनी दोनों सिफात को इन आयात में अल्लाह ताला बता रहा है। वक़त्तअनाहुम फिल अर्दि उममा, और हमने उन्हें जमीन में उम्मतों की तरह फैला दिया, उनमें अच्छे भी हैं उनमें बुरे भी हैं, और हमने उनको अच्छे और बुरे हालात से आजमाया, शायद कि वो अल्लाह की तरफ लौटे। अब अल्लाह बता रहा है कि हमने इन्हें आजमाया, हमने इन पर आजमाइशों को डाला, कभी अच्छे हालात बनाए कभी बुरे हालात बनाए, और इन सब का मकसद क्या था? ये लौटे अल्लाह की तरफ, अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला को पुकारे, अच्छे बुरे हालात में अच्छा आए तो शुक्र अदा करे, बुरा आए तो अल्लाह से माफ़ी मांगे। ये सब करने के लिए अल्लाह ताला हालात को बदलता है। फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़, तो उन्होंने अपने बाद ऐसे बुरे लोगों को छोड़ा जो किताब के वारिस बने, पर याख़ुज़ून अर्द हादल अदना। अब अल्लाह ताला यहाँ पर इनकी दूसरी बुराई बता रहा है, बनी इसराइल और यहूदियों की दूसरी बुराई बता रहा है कि ये दीन का सौदा किया करते थे, यानी अपनी किताब और अपने दीन के बदले पैसा ले लिया करते थे, जो पैसा दे उसके हिसाब से फैसला कर दिया करते थे। अल्लाह कह रहा है कि उसके बाद ऐसे बुरे लोगों को छोड़ा जिन्होंने किताब की जिम्मेदारी ली, क्या करते थे? अर्द हादल अदना, वो दुनिया का बदला ले लिया करते थे, और उसके बाद बोलते थे अल्लाह में माफ कर देगा, लेकिन फिर अगर पैसा आता फिर ले लिया करते थे। कोई फैसला करवाना है, आप पैसा दीजिए, आपके हिसाब से कर देते थे, फिर कहते थे अल्लाह माफ कर देगा हमें, लेकिन फिर पैसा है तो फिर वही गुनाह करने लग जाते थे। अल्लाह ताला ये बात उनकी बता रहा है। अलम युख़ज़ अलैहिम मीसाक़ुल किताब, अब अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहा है कि हमने किताबों में इनसे वादा नहीं लिया था कि तुम अल्लाह पर झूठ नहीं बोलोगे, हक बोलोगे, और इन्होंने तो किताबों को पढ़ा भी था। यानी अल्लाह कह रहा है कि तुम कैसे दुनिया ले सकते हो, कैसे पैसे लेके गलत फैसला कर सकते हो, कैसे किताबों में तब्दीली कर सकते हो, जबकि तुम तो अल्लाह ताला से वादा कर चुके हो ना कि झूठ नहीं बोलोगे, हक बताओगे, तुमने किताबों को पढ़ा है, फिर ऐसा क्यों करते हो? वद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तक़ून अफ़ला ताक़िलून, और यकीनन आखिरत जो है ना बेहतर है तक़वे वालों के लिए। क्या ये लोग अकल नहीं रखते? क्या ये समझते नहीं? यानी इतना पैसा ले लो, ये ले लो, वो ले लो और दीन को बदल दो। अरे तुम आखिरत पर यकीन नहीं रखते? आखिरत में तो बड़े बड़े बदले मिलने वाले हैं, अल्लाह ताला बड़े बड़े इनामात देने वाला है। उस बात पर बंदे मोमिन को यकीन और एतमाद रखना चाहिए। उसके बाद अल्लाह ताला आखिर में कहता है वल्लज़ीना युमस्सिकून बिल किताबि व अक़ामुस्सलाह, यकीनन वो लोग जो किताब को मजबूती से थामते हैं, नमाजें कायम करते हैं, तो हम इस्लाह करने वालों के अजर को कभी ज़ाया नहीं करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्लाह करने वालों के अजर को कभी ज़ाया नहीं करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको बराबर उनका बदला देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन यकीनन बदले देने वाला है। यानी यहाँ पर एंड में अल्लाह ताला ये बात रिपीट कर रहा है बार बार कि तुम दीन पर कायम रहो, दीन पर जमे रहो, दीन का सौदा मत करो, आखिरत बेहतर है। और अगर तुम इकामत दीन कर रहे हो ना, तुम नमाजें पढ़ रहे हो ना, अल्लाह तुम्हें ज़ाया नहीं करेगा। अल्लाह ताला की जात पर मजबूत यकीन और एतमाद बंदा मोमिन को करना चाहिए। अल्लाह ताला इस बात को यहां पर आयत में बयान कर रहा है। यह तो हुआ इन आयत का तर्जुमा। अब इसके बाद आती है मुश्किल अल्फाज की बारी। नंबर 1, लिमा, वाई, क्यों। तईज़ून, यू एडवाइज, तुम नसीहत करते हो। अज़ाबिम बईस, वृष्ड पनिशमेंट, जिल्लत वाला अजाब, जिल्लत वाली सजा। आताऊ, इन देयर एरोगेंस, उनकी नाफरमानी में, जब वो आगे बढ़ गए उनकी नाफरमानी में। कूनू, बी, क़िरादतन, एप्स, बंदर। कूनू मतलब हो जाओ बंदर, हो जाओ बंदर बन जाओ। खासीन, डिस्पाइज्ड, जिल्लत, जिल्लत किए गए लोग, ऐसे लोग जिन पर अल्लाह का अजाब बिल्कुल जलील करने के लिए आया हो। ताज़ना, डिक्लेयर्ड,
اللہ نے اس چیز کو کر دیا، فائنل کر دیا، واجب کر دیا، بتا دیا۔ سریع العقاب، سوفٹ ان پنشمنٹ، اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ، جلدی کے ساتھ بدلہ دینے والا ہے۔ خلف کہا جاتا ہے بیڈ جنریشن کو، برے لوگوں کو، یعنی میں اپنے بعد اگر بری اولاد چھوڑوں اسے خلف کہا جاتا ہے۔ اور یہ فرق بھی سمجھتے چلے، خلف مطلب برا ہوتا ہے اور خلف مطلب اچھا ہوتا ہے، یعنی لام پر اگر زبر لگائے تو اچھے کو کہا جاتا ہے اچھا، یعنی ایسی اولاد جو اچھی چھوڑی ہو، اور خلف مطلب ہوتا ہے برے۔ ادنا کہا جاتا ہے لوور کو، نیچے، دنیا جو ہے وہ نچلی ہے، گری ہوئی ہے۔ عرض اصل میں کہا جاتا ہے کموڈیٹیز کو، بدلے کو، پیسے کو، مال اور دولت کو۔ دراسو، دے اسٹڈیڈ، انہوں نے پڑھا، یہ تو کتاب پڑھ چکے ہیں، قرآن پڑھ چکے ہیں، ان کے یہاں جو کتاب نازل ہوئی تورات پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد بھی نہیں سمجھتے۔ یمسکون، دے ہولڈ، انہوں نے طاقت سے، مضبوطی سے پکڑا، ٹائٹ پکڑا کسی چیز کو، کتاب کو، دین کو۔ اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ یہاں پر کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد بات آتی ہے تدبر کی، کہ آج کی آیات پر ہم کیا غور کریں، ہمیں کیا غور کرنا چاہیے۔ نمبر 1، بنی اسرائیل کی 3 جماعتوں کا پتہ چلا، ایک گناہ کرنے والے، ایک نہ کرنے والے پر نہ روکنے والے، اور تیسرے نہ کرنے والے اور روکنے والے۔ 3 گروہ کا پتہ چلا۔ بنی اسرائیل میں 3 گروہ ہو گئے تھے، ایک گنہگار، دوسرے نہ کرنے والے پر نہ روکنے والے، اور تیسرے نہ کرنے والے پر روکنے والے۔ بنی اسرائیل کے 3 گروہ کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا۔ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اللہ رب العالمین نے اس قوم میں 3 جماعتیں بنا دی تھیں، یہ ایک چیز پتہ چلی۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ انکار المنکر کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے ہم اللہ کے عذاب سے بچ جاتے ہیں، یعنی اگر ہم منکر کا انکار کرتے ہیں، برائی کو برائی بولتے ہیں، غلط کو غلط بولتے ہیں، تو اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب سے بچا لیتا ہے، تکالیف سے بچا لیتا ہے، پریشانیوں سے بچا لیتا ہے، آنے والے دکھ، تکلیف، اللہ کا عذاب، ہر چیز سے اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ کب؟ جب ہم انکار المنکر کرتے ہیں، برے کو برا بولتے ہیں، غلط کو غلط بولتے ہیں۔ تو انکار المنکر کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے بندہ اللہ کے عذاب سے بچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عذاب نازل نہیں کرتا ہے۔ جیسے آج بھی کئی لوگ بولتے ہیں نا، ارے جو کر رہا ہے کرنے دو، تم کیوں بولتے ہو، تم کیوں روکتے ہو، تمہیں کیا لینا دینا ہے، تمہیں کیا کرنا ہے۔ تو اس وقت ان کو یہی آیت بتانا کہ معذرۃ الی ربکم، یہ اللہ کی طرف سے میرا عذر ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بنیاد پر مجھے معاف کرے گا، مجھے جنت دے گا کہ میں لوگوں کو برائی سے روکا کرتا تھا۔ تو یقیناً بندہ مومن جب برائی سے لوگوں کو روکتا ہے نا، اللہ رب العالمین اس کے نتیجے میں اس پر انعامات کرتا ہے، احسانات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر لازم ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں سنیں، آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کی تکالیف دور کر دے، آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور کر دے، آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے، تو اس کا صرف ایک ذریعہ ہے، بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ جو بھلائی، جو اچھائی، جو صحیح چیز آپ جانتے ہیں، نماز کا فائدہ آپ جانتے ہیں، روزے کا فائدہ آپ جانتے ہیں، زکوٰۃ کا فائدہ آپ جانتے ہیں، سچ بولنے کا فائدہ جانتے ہیں، امانت داری کا فائدہ جانتے ہیں، بتاؤ لوگوں کو، پھیلاؤ۔ آپ کو کرنا پڑے گا، یہ آپ کا کام ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ دنیا میں آپ کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے نا، اسی کا مقصد ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، مطلب برائی سے روکو۔ اگر آپ کے سامنے کچھ غلط ہو رہا ہے، پہلے ہاتھ سے روکو۔ طاقت نہیں ہے اگر ہاتھ سے روکنے کی تو اسے زبان سے روکو، زبان سے روکنے کی اگر طاقت نہیں ہے تو اسے دل سے برا جانو، اور دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ بری جگہ سے دور ہو جاؤ، بری مجلس سے دور ہو جاؤ، برے لوگوں سے دور ہو جاؤ، ایسی مجلسوں میں شریک مت ہو جہاں پر قرآن و سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو ایسا کرنے سے بندہ مومن اپنا فرض اور اپنا فریضہ یقیناً ادا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کا ایک بڑا ذریعہ یہ ہے کہ بندہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری کو یقیناً پورا کرے۔ پوائنٹ نمبر 4، حق کی دعوت دینے سے روکنے، حق کی دعوت دینے والے اور برائی سے روکنے والے ہر دور میں ہوتے ہیں، ہر دور میں ہوتے ہیں ایسے لوگ
جو حق کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. ایسی جماعت ہر دور میں ہوتی ہے. یہ جماعت کبھی خالی نہیں ہوتی. اس جماعت سے کوئی دور دنیا کا خالی نہیں ہوتا. ہر دور میں ایک ایسی جماعت موجود ہوتی ہے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے. حق کی طرف بلاتی ہے, باطل کی برائی بتاتی ہے. حق کی طرف دعوت دیتی ہے, غلط کو غلط بتاتی ہے. ایسے لوگ ہر دور میں, ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کے حکم و اجازت سے موجود رہے ہیں. یہ بھی بڑی اہم بات آج کی آیت سے ہمیں پتہ چلتی ہے. پوائنٹ نمبر 5, لوگوں کو نصیحت کرنے سے تقوی آتا ہے. جیسے جب آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں نا, جب کسی کو صحیح بتاتے ہیں نا, جب کسی کو برائی سے روکتے ہیں نا, جب اچھائی کی دعوت دیتے ہیں نا, جب برائی سے روکتے ہیں نا, تو اس کے نتیجے میں سامنے والے میں بھی تقوی آتا ہے اور آپ میں بھی تقوی آتا ہے. بھئی آج اگر میں دین کا, جیسے مثال کے طور پر میں قرآن پڑھا رہا ہوں, تو کیوں پڑھا رہا ہوں؟ اللہ کا ڈر. مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا, کل قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا تیرے علم کا تو نے کیا کیا. آپ اگر سن رہے ہیں تو کیوں؟ تاکہ ہم سیکھیں اور لوگوں تک پہنچائیں. تو یہ جو آپ کے اور میرے اندر جو یہ جذبہ ہے نا, وہی جذبہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے چاہتا ہے کہ بندہ مومن نصیحت کرنے والا بنے, لوگوں کو بتانے والا بنے. اور جب بندہ نصیحت کا کام کرتا ہے نا, اللہ رب العالمین اس نتیجے میں تقوی پیدا کرتا ہے, دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے, دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کا تصور پیدا کرتا ہے. کب؟ جب بندہ مومن اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے, نصیحت کرتا ہے, اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے دل میں تقوی پیدا کرتا ہے. پوائنٹ نمبر 6, داعی کو اپنے ہر عمل پر اللہ کی رضا تلاش کرنا چاہیے. جیسے یہاں پر پوچھا گیا کہ تم اس قوم کو کیوں سمجھا رہے ہو, کیوں روک رہے ہو, کیوں ایسا کر رہے ہو, ویسا کر رہے ہو, تو انہوں نے کیا کہا؟ معذرتاً الی ربکم, تمہارے رب کی طرف سے ہماری معذرت ہے. یعنی رب بس, اور کچھ مقصد نہیں ہے. ان کو دعوت دینے کے پیچھے اللہ مقصد ہے, ان کو روکنے کے پیچھے اللہ مقصد ہے, بھلائی کے حکم کے پیچھے اللہ مقصد ہے, برائی سے روکنے کے پیچھے اللہ مقصد ہے. یعنی بندہ مومن کو, داعی کو اپنے ہر نیکی کا ثواب, اپنے نیکی کا اجر, اپنے نیکی کی طرف اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جاننا چاہیے کہ میرے عمل کا مقصد ہے بس اللہ کی رضا. میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, میرا رب مجھے قبول کر لے, میرا رب میری پریشانی دور کر دے, میرا رب میری تکالیف دور کر دے. بس یہی مقصد بندہ مومن کا دین کی دعوت میں ہونا چاہیے. ورنہ اگر آپ کا مقصد دنیا ہے, آپ کا مقصد واہواہی ہے, آپ کا مقصد یوٹیوب پر میرے ویورز بڑھ جائیں, مجھے پسند کرنے والے بڑھ جائیں, اگر یہ مقصد ہے تو آپ کی دعوت کا کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ اصل بدلہ تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. وہی بدلے دینے والا, وہی عطا کرنے والا ہے. نیکسٹ نمبر 7, دنیا میں نافرمانی کا ایک عذاب ذلت بھی ہے. یعنی اگر آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں نا, تو اس کا ایک عذاب اللہ یہ بھی دیتا ہے کہ اللہ آپ کو ذلیل کروا دیتا ہے. آپ دنیا میں ذلیل, لوگوں کے سامنے ذلیل, رسوا کروا دیتا ہے اللہ تعالیٰ, عزت چھین لیتا ہے, ذلیل کر دیے جاتے ہیں, عزت پر حملے ہوتے ہیں. یہ نافرمانی کا نتیجہ ہوتا ہے. جب بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے, جب بندہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے, جب بندہ اللہ رب العالمین کے پسندیدہ اعمال نہیں کرتا ہے, نافرمانی والی زندگی جیتا ہے, اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو ذلیل کر دیتا ہے. اگر آپ محسوس کریں نا کہ آپ کی عزت کم ہو رہی ہے, ہر جگہ آپ کو ذلیل کیا جا رہا ہے, تو اپنے اعمال پر غور کر لیا کرو, کیونکہ نافرمانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ذلت والا عذاب دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہیں پر ہمیں بتائی. پوائنٹ نمبر 8, یہودیوں کو ہر حال میں ذلیل ہونا ہے. یہ بھی بڑے فخر کی بات ہے, بڑے سکون والی بات ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم برابر اس قوم پر ایسے لوگوں کو بھیجتے رہیں گے جو انہیں ذلیل کرتے رہیں گے. یعنی یہود چونکہ اللہ کے نافرمان, رسولوں کے نافرمان, رسولوں کے قاتل, رسولوں کی تکذیب کرنے والے, اللہ کے نبی کے خلاف سازشیں کرنے والے, آپ کو اتنی تکلیف پہنچانے والے, آپ کو مارنے کی کوششیں کرنے والے, مسلمانوں پر عذاب تکلیف نازل کرنے والے, اس قوم کو ہمیشہ ذلیل ہونا ہے. چاہے اپنے آپ کو عزت والا سمجھے, پر اللہ تعالیٰ انہیں بار بار ذلیل کرتا ہے, ان پر ظالموں کو بھیجتا ہے, ایسے لوگوں کو ان کا ذمہ دار بناتا ہے جو ان پر ظلم ڈھاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے. نیکسٹ نمبر 9, مومن کو خوف اور رجا کے درمیان رہنا چاہیے. میں اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں. مومن کو ہمیشہ خوف اور رجا کے درمیان رہنا چاہیے, سینٹر میں رہنا چاہیے. خوف مطلب اللہ کے عذاب سے ڈرنا بھی چاہیے اور ثواب کا یقین بھی کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ دونوں چیز بتا رہا ہے کہ سریع العقاب بھی ہے, اللہ جلدی بدلہ لینے والا بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ غفور و رحیم بھی ہے. تو یعنی تم گناہ کر کے اتنے جری مت بن جاؤ کہ اللہ معاف کرے گا, اور گناہ کر کے اتنے ڈرنے بھی مت لگ جاؤ کہ اب تو میرا کچھ ہوگا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ دونوں کے درمیان رہے, اللہ سے ڈرے بھی اور امید بھی رکھے. گناہ کرے تو ڈرے کہ اللہ مجھے عذاب دے گا,
اور نیکی کرے تو یقین رکھے اللہ مجھے معاف بھی کرے گا۔ تو مومن کو ہمیشہ خوف اور رجا کے درمیان رہنا چاہیے کہ ڈرنا بھی چاہیے اور امید بھی رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی کا یقین بھی رکھنا چاہیے، ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ عذاب سے ڈرنا بھی چاہیے۔ اس کے درمیان مومن کو اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 10، آپ کے حالات اچھے ہوں یا برے وہ اللہ کا امتحان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے نا کہ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ہم نے ان کو آزمایا اچھے حالات سے بھی اور برے حالات سے بھی، یعنی پیسہ جب زیادہ آئے تو بھی وہ امتحان ہے اور جب کم آئے تب بھی وہ امتحان ہے، اللہ چھین لے تو بھی امتحان ہے، اللہ دے دے تو بھی امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا امتحان دو طریقوں سے آتا ہے، پر یاد رکھو کہ چھیننے والا عذاب زیادہ اچھا ہے، چھیننے والا امتحان زیادہ اچھا ہے، کیونکہ اس میں آدمی روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، اور دینے والے میں تو لگتا ہے اللہ دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما رہا ہے، تو بندہ یقیناً اس سے خوش فہمی کے اندر آ جاتا ہے۔ تو بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر یقین رکھے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے اور اس سے مانگے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ جب مال زیادہ دے تو بے فکرہ ہو جائے کہ اللہ تو بڑی نعمتیں دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو بڑا انعام کر رہا ہے۔ یہ سب بندہ مومن کو کبھی بھی کرنا نہیں چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 11، مومن کو ہر حال میں اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے، بار بار لوٹو اللہ کی طرف، دن میں جتنی بار ممکن ہو اللہ کی طرف لوٹو، رو گڑگڑاؤ، معافی مانگو، پکارو، اللہ تعالیٰ کی طرف جاؤ، بار بار لوٹو اللہ کی طرف۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب عذاب امتحان ہم اس لیے دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف لوٹے۔ غور تو کرو، میرا پیدا کرنے والا اللہ ہے، میرا خالق اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے، وہ مجھے سانس دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، کھانا دیتا ہے، پینا دیتا ہے، سانس دیتا ہے، آسمان دیا اور زمین دی، گھر رہنے کے لیے دیا، گاڑی دی۔ بار بار اللہ کی طرف لوٹو، بار بار اللہ کی طرف توجہ کرو، بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی کوشش کرو۔ بندہ مومن کو یہ کوشش بھی بار بار کرنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 12، دنیا کے فائدوں کے بدلے کبھی دین کا سودا مت کرو۔ دنیا میں نام مل جائے گا، نمود مل جائے گی، عزت مل جائے گی، اس چکر میں کبھی دین کا سودا مت کرو۔ آج کر رہے ہیں نا بہت سارے منافق بنے ہوئے، جاسوس بنے ہوئے، انہیں لگتا ہے کہ دنیا میں نام مل جائے گا، اسٹیٹس مل جائے گا، رتبہ مل جائے گا، میرے سارے بگڑے کام نکل جائیں گے، اس چکر میں لگے ہوئے دین کا سودا کرنے میں، غیر اللہ کے آگے بھی کھڑے ہیں، غیر اللہ کے آگے جھک بھی رہے ہیں، غیر اللہ کی عبادتیں بھی کر رہے ہیں، ان کے رسومات میں بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ ایسا سودا مت کرو، یہ بہت ادنا ہے دنیا، بہت ہلکی ہے یہ دنیا، اس کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں، اس لیے کبھی بھی دین کا سودا مت کرو، دنیا کے بدلے دین کو حاصل مت کرو، ورنہ یہ حاصل کیا ہوا زیادہ ٹائم تمہارے پاس رہنے والا نہیں ہے۔ اس چیز کے بارے میں بندہ مومن کو بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 13، اللہ نے اگر آپ کو طاقت دی ہے تو حق کے ساتھ کھڑے رہو اور حق کا فیصلہ کرو۔ جیسے اللہ نے آپ کو اسٹیٹس دیا ہے، رتبہ دیا ہے، لوگ آپ کے پاس آتے ہیں فیصلے کروانے کے لیے، آپ کو طاقت دی اللہ تعالیٰ نے، لوگ آپ کی بات کو سنتے ہیں، تو ہمیشہ حق کی بات کرو، چاہے اس میں آپ کا نقصان ہو، آپ کا فائدہ ہو، آپ کے قریبی کا نقصان ہو، فائدہ ہو، پر حق بولو، حق کا فیصلہ کرو، حق کی طرف کھڑے رہو، چاہے کسی کے بھی خلاف بولنا پڑے، کسی کے بھی سامنے بولنا پڑے، پر کوشش کرو کہ حق کی بات کرو۔ اللہ تعالیٰ حق کے لیے کی گئی بات، حق کے ساتھ کی گئی بات کو اللہ تعالیٰ زیادہ قبول کرتا ہے، تو ہمیشہ حق کا فیصلہ کرنے والا بندہ مومن کو بننا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 14، دنیا کی ہر نعمت ادنا ہے اور آخرت کی ہر نعمت اعلیٰ ہے۔ یہ بھی بڑی پیاری چیز اللہ نے بتائی کہ دنیا کی ہر نعمت ادنا ہے، مکان مل گیا تو ادنا ہے، گاڑی مل گئی تو ادنا ہے، پیسہ مل گیا تو ادنا ہے، رتبہ مل گیا تو ادنا ہے، شہرت مل گئی تو ادنا ہے، اور اعلیٰ ہے جنت، اعلیٰ ہے آخرت، وہاں جو ملے گا وہ پرماننٹ رہے گا، وہاں کی کوئی چیز ٹیمپریری نہیں ہوتی، ختم ہونے والی نہیں ہوتی، جو ملتا ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں۔ تو اس بات پر بھی بندہ مومن اپنا دماغ لگائے کہ میں ادنا کے بدلے اعلیٰ کا فیصلہ کیوں کروں، میں ادنا جانے دوں، اعلیٰ کو حاصل کروں نا، اعلیٰ کو بہتر بناؤں نا، اس پر بھی بندہ مومن کو بڑا غور کرنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 15، دنیا کبھی بھی متقی کا ٹھکانہ نہیں ہوتی، آخرت متقی کا ٹھکانہ ہوتی ہے۔ متقی کبھی بھی دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا ہے، وہ آخرت کے پیچھے بھاگتا ہے، آخرت کو اپنا مقصد بناتا ہے، اللہ کی رضا کو اپنا مقصد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرنے کو اپنا مقصد بناتا ہے۔ تو متقی کبھی بھی دنیا کو اپنا ٹھکانہ نہیں بناتا، وہ آخرت کے بارے میں سوچتا ہے، وہ آخرت کے بارے میں فکر کرتا ہے۔
پوائنٹ نمبر 17، بڑی اہم بات ہے یہ بھی کہ نماز کی اہمیت کا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نمازی کے کسی عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، بڑی پیاری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نمازی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا ہے، یعنی اگر آپ نماز سے جڑے ہو نا، اللہ آپ کا کوئی عمل ضائع نہیں کرے گا، نیکیاں ضائع نہیں جان دے گا، آپ کو پریشان نہیں ہونے دے گا، آپ کو تکالیف میں نہیں آنے دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے نمازی سے، پر افسوس مسلمانوں میں تو صرف جمعہ پڑھنے والے، بہت سارے تو عید پڑھنے والے، روز نماز کون پڑھتا ہے؟ 5 وقتہ نمازیں کون پڑھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر نماز کا اتنا بڑا مقام بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والے کے مقام کو ضائع نہیں کرتا، نماز پڑھنے والے کے حالات بگڑنے نہیں دیتا، نماز پڑھنے والے کی کسی بھی نیکی کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اس پر بھی بڑا غور ایک انسان کو کرنا چاہیے۔ اور آخری پوائنٹ نمبر 18 ہے کہ دین کو مضبوطی سے تھامنا پڑتا ہے، اس میں نرمی نہیں چلتی، اس میں لینینسی نہیں چلتی، نرمی نہیں چلتی۔ دین دین ہوتا ہے، حلال حلال، حرام حرام، بات ختم، اس کے بیچ میں گلیاں نہیں چلتی، تھوڑا ایسا بھی کر لو، تھوڑا ویسا بھی کر لو، ارے میں تو صاحب بہت دین کو ماننے والا ہوں، پر شادی میں یہ بھی چلے گا، وہ بھی چلے گا، اس میں چلے گا، اس میں چلے گا۔ دین میں نرمی نہیں چلتی، دین کو مضبوطی سے تھامنا پڑتا ہے۔ دین دین ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی راستے، کوئی گلیاں، کچھ بھی نہیں چلتا۔ اس سلسلے میں بندہ مومن کو بہت غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہوتا ہے عمل، کیا ان آیات پر ہم کیا عمل کریں؟ نمبر 1، سب سے پہلے ایک دعا کو اپنی عادت بنائیے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عذابک من عقوبتک۔ یہ دعا بار بار پڑھا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیری رضامندی کے ذریعے، تیرے ناراضگی سے، اور تیری معافی کے ذریعے عذاب سے، کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے عذاب مت دینا، تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو ناراض مت ہونا، تو رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا اللہ کے نبی بہت پڑھا کرتے تھے، ہمیں بھی پڑھنا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک۔ اس دعا کو بار بار پڑھنا چاہیے، نوٹس میں انشاءاللہ یہ دعا آپ کو آ جائے گی۔ عمل نمبر 2، آج کی آیات پر آپ خود بھی غور کرو کہ کیا عمل نکال سکتے ہو، آج کی آیات پر آپ کیا عمل کر سکتے ہو، اس پر آپ کو خود کو بھی غور کرنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 3، نماز کی حفاظت کرو۔ نماز بہت اہم ہے، نماز قیمتی ترین عبادت ہے، نماز بڑی اونچی عبادت ہے۔ اس نماز کی قدر کرو، اس نماز کی اہمیت کو سمجھو، اس نماز کو اس کا مقام دو۔ 5 وقتہ نمازیں ادا کرو، صرف جمعہ پڑھ کر، عید پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان مت سمجھو، نماز کی اہمیت سمجھو۔ نمبر 4، اللہ کی آزمائش آئے تو استقامت رکھو۔ اللہ آزمائے، مال چھین لے، دولت چھین لے، انتقال ہو جائے، ایسا ہو جائے، ویسا ہو جائے، استقامت رکھو، بھٹکو مت، ادھر ادھر مت جاؤ، شرک کے راستوں پر مت جاؤ، استقامت رکھو۔ اور آخری چیز، دنیا کی حقارت پر غور کرو کہ دنیا کتنی حقیر ہے، کس کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے، مر کر اکیلے جانا ہے، قبر میں بنا کپڑوں کے جانا ہے، مال دولت اثاثہ یہیں چھوڑ کر جانا ہے۔ ان چیزوں پر بھی بندہ مومن کو بڑا غور و فکر کرنا چاہیے، اپنے عمل میں اسے بھی داخل کرنا چاہیے۔ تو کچھ یہ بنیادی چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم تمام عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہم بھٹکے ہوئے ہیں، ہمیں ہدایت کا راستہ عطا فرما۔ اللہ تعالی ہم تیرے دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، قرآن پر عمل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو ہم سے کوتاہیاں، لغزشیں اور خطائیں ہوتی ہیں تو اسے معاف فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔